اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 6 درود پاک اور 2 دعاؤں کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز حقوق العباد کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان درود پاک اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے شب جمعہ کا درود۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صرف شب جمعہ 1 دفعہ کم از کم پابندی کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پر ہے تمام گناہ معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ایک درود پاک کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3 ہے رحمت کے 70 دروازے۔ صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 ہے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ نمبر 5 ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین، اتنی بڑی فضیلت کہ اس درود پاک پڑھنے والے کو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 پر ہے درود شفاعت۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین، بہت زیادہ فضیلت ہے ان درود پاک کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان درود پاک کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو 2 دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نمبر پہلے پر ہے 1000 دن کی نیکیاں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس دعا کو پڑھنے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے
70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت صرف 4 الفاظ کی یہ دعا ہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ دوسرے نمبر پر جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عز و جل پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، ناظرین اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دعاؤں کی اور ان درود پاک کی، تو زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر ہم نے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور یہ دعائیں بھی کثرت سے ہم نے پڑھنی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھی ہے تو اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی لازمی پہنچایا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔